السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ مدینہ. جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسمی بھائیوں اور بہنوں، اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فائز کرم سے. اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 49، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دیجیے میرے بارے میں کہ میں غفور الرحیم ہوں. تو اللہ تعالیٰ کس محبت، کس پیار سے ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سے اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، آؤ میری طرف، آؤ میری جانب، توبہ کرو، میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا مہربان ہوں. تو جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکائیے، اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہائیے، اللہ سے معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کر لے گا. ابھی توبہ قبول ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، پھر کوئی بندہ کتنا بھی روئے پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگا. تو ابھی موقع ہے، ابھی توبہ کرے، ابھی اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے استادوں اور باقی ہمارے دوستوں رشتہ داروں کی تمام گناہ معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم آج تھوڑی پریکٹس کر لیں گے، ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب لوگ انمیوٹ کریں گے پلیز، سب لوگ انمیوٹ کریں. جی ماشاء اللہ. چلے تھوڑا اردو سے عربی بنائیں گے. تو پہلا جملہ کون کرے گا؟ کرے پہلے کون کرے گا؟ میں وہاں گیا تھا، اتنا، میں وہاں گیا تھا. چلے سہیل احمد بولے. سہیل احمد، میں وہاں گیا تھا. سہیل احمد ہے کلاس میں؟ ہاں جی بولے. چلیے سعدیہ آپ بولے. سر کنت. جب نام لیا جائے اسی ٹائم، کیا جب جیسے نا سوئچ آن کرتے ہیں تو بلب جل جاتا ہے، ایسے بلب جلنا چاہیے. کیا آپ کو پتا ہے میٹنگ 40 منٹس کی ہوتی ہے؟ ہاں بولے. اب کنت ذهبت هناك. کنت ذهبت هناك سمجھائے. سر اگر پاسٹ سر فاردر پاسٹ کی سر اگر پھر بیجنگ پروڈیوس کرنی ہوتی ہے تو ہم سر کان استعمال کرتے ہیں سر. سر جی ماشاء میں اللہ. سر اس لیے ہم نے کنت استعمال کیا کیونکہ یہ سر فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک متکلم کے لیے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. سر اب سر یہ لیکن جملہ فعلیہ پہ استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے اس میں جو آنا چھپا ہوا ذہبت میں وہ ہم نے اس سے پہلے لائے اور کنت میں وہ خود چھپا ہے تو ہم نے وہ مطلب اس کی میننگ دیتا ہے. ماشاء اللہ، وہ محذوف کر دیا، ویری گڈ. چلے اور بہت اچھا. ہونا کا ہوتا ہے وہاں. ہونا کا ہوتا ہے وہاں، اور اگر یہاں ہوتا تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ ہونا. چلیے سعدیہ مجید نیکسٹ. اور پوچھا تھا اس سے اس کی ماں کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسألت. ایک منٹ. ہاں وسألت. چلے وسألت.
وسألته وسألته بأمه بأمه. ٹھیک، اور اچھا سمجھا یہ سمجھا ہے؟ سکنتو اگر واو لگا حرف عطف تو شاید اس کا اس پہ بھی آئے گا. شاید آئے گا، شاید آئے گا یا آئے گا؟ جی آئے گا، تو ہم سیدھے لکھیں گے سألتو یعنی اس نے پوچھا تھا اس کو بأمه اس کے بارے میں. بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا بے بارے میں ہوتا ہے؟ نو سو پھر بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پڑھا ہے میں نے. بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولے؟ پرسوں ہم نے قرآن کی ایک آیت کر لی تھی نا، یسألونک، ایسے ہے ان ہوتا ہے، ان ہوتا ہے بارے میں. اسی یسألونک عن المحیض، یہ آپ کو محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان ہوتا ہے بارے میں. وَسَأَلْتُهُ عن کیا آئے گا؟ وَسَأَلْتُهُ عن امه امہ. کیوں پہ جر کیوں؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. ماشاء اللہ. تو میں پھر ایسے لکھوں وَسَأَلْتُهُ عن امہ یا ان والدتہ، وہ بھی صحیح رہے گا. چلیے ماشاء اللہ. یہ سمجھ آیا سب کو؟ اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ از اٹ کلیئر؟ مدینہ. چلے سعید صاحب نیکسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکنہ لیکنہ ما قال. چلے یہاں میں لکھتا ہوں آپ کے لیے، ایسا بولیں گے ویسے میں لکھوں گا. لیکنہ ما قال، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا. لیکنہ ما قال، تو کچھ کا مطلب ایون ہوتا ہے. نہیں، جب ایسا ہو نا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ کیا تو شیئن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم شیء جیسے Yes, کل sir. بھی ایگزام کل بھی ہم نے قرآن کی ورس لکھی تھی تو اس میں بھی شیئن تھا ایسا کچھ. تو کیا آئے گا؟ شیئن کہتے ہیں ہم کچھ بھی. اب میں کیا لکھوں؟ ما قال لیکنہ ما قال شیء ایضا. شیئن، شیئن لکھیں گے نا، مفعول Yes, بنے sir, گا. شیء. ایضا نہیں آئے گا. کچھ بھی، یہ سب کچھ جو ہے نا کچھ بھی ہوتا ہے Yes, شیئن. sir. کچھ بھی ہم لکھتے ہیں اس کے بدلے شیئن، ٹھیک ہے نا. جی لیکنہ سر. ما قال شیئن. شیئن کیوں لکھیں گے؟ اب شیئن کیوں نہیں لکھیں گے؟ کیوں مفعول بھی ہی بنے گا. یہ اس نے کچھ بھی نہ کہا. مان لیجیے اگر اس نے کچھ کہا ہوتا، جو کچھ نے کہا وہ تو مفعول ہے نا. جو کچھ اس نے Yes, کہا sir. جس کو کہا وہ بھی مفعول ہے. اب یہ ہے بھی اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا، تو کچھ بھی یہاں مفعول ہے، اس لیے یہ منصوب آئے گا. یہ سمجھائے Yes, تھوڑا sir. سا آپ نے لکھا لیکنہ ما قال، یہ سمجھائے. سر پہلے حروف مشبہ بالفعل لیکنہ، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا، اس لیے ہم نے ہوا ضمیر کو یہ ہو میں کنورٹ ہوا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک. لیکنہ ما قال، سر یہاں پر پہلا صیغہ آئے گا، اس نے نہیں کہا. ما کی وجہ سے اس میں نفی ہوگی. ما قال شیئن مفعول ہے، اس لیے اس پر نصب آئے گا. ٹھیک. اس سے آگے بھی کرنا ہے. نہیں بس 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 اتنا ہی. میں نے سوچا کچھ اور بھی بولیں گے، آپ کا فلو تھا نا ایسا. چلے شجرت سے سنیں گے شاید. نہیں شجرت سے نہیں، یہ رئیس احمد سے سنیں گے. بولے رئیس احمد شاید اس کی ماں بہت بیمار ہے.
वालेकुम अस्सलाम। लअल लअल्ला उम्मिही उम्मिही बीमार को क्या कहेंगे? मरी ये हमने इतनी बार किया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बीमार होंगे फिर इतना सब करने के बाद भी। बीमार कितनी बार किया हमने? बीमार को मरीज हम कहते हैं। लअल उम्मिही मरीज़तुन जिद्दा। ये समझाए जरा, ये समझाए जरा। शायद होता है अल्लाह, ठीक, उसकी माँ उम्मी ही। ये उम्मी पे जर क्यों आया? पे जर क्यों आया? अल्लाह की वजह से। लाल्ला हरफ जारा है क्या? ये आप रिवाइज करते भी हैं? सच बोलिए जी, आप रिवाइज करते हैं कि नहीं करते? पूछ करते हैं? रईस अहमद आपसे पूछ रहा हूँ, आप करते हैं? सही सही बोले, करते रिवाइज? मैंने नहीं किया था, मुझे बहुत दिन हो गए रिवाइज करते हुए। क्यों क्यों, क्या बात? वो थोड़ा कॉलेज का काम था, इसीलिए बहुत ज्यादा काम था। देखिए आपको एक बात बोलूं, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन जितने भी है ना क्लास में, ये सब के सब किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। कोई यहाँ फ्री नहीं, मैं भी फ्री नहीं, कोई भी यहाँ फ्री नहीं। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू मीट बोथ एंड्स। आपको बाकी काम भी करना है, आपको ये काम भी करना है। हमने क्लास की टाइमिंग मगरिब के बाद ही इसलिए रखी है क्योंकि इस टाइम अक्सर कोई काम नहीं होता। इसके लिए आप रोजाना अगर आधा घंटा निकालेंगे ना, अगर डेली आप आधा आधा घंटा पढ़ेंगे, डेली आप आधा घंटा रिवाइज कर लेंगे, ये कोई मसला है ही नहीं। चले इफला बोले हुरफ मुशब्बह बिल फ़िल क्या करते हैं? कौन सा नसब, कौन सा अमल करते हैं? इफला हाँ, पे क्या आएगा? उम्महु। उम्महु। चलिए आप म्यूट करें, वहां से एको हो रहा है। यहाँ आएगा लअल्ला उम्महु आएगा, ठीक है ना, लअल्ला उम्महु, क्योंकि लअल्ला की वजह से नसब आएगा। मरीदतुन जिद्दा। यहाँ मुझे कोई ये बात बोले कि मरीदतुन पे क्यों नहीं नसब आएगा, जब उम्महु पे आया तो मरीदतुन पे क्यों नहीं आएगा? तो ये खबर है। हाँ वेरी गुड, ये खबर है। तो हरफ मुशब्बह बिल फ़िल की वजह से इस मुब्तदा पे नसब आएगा, खबर पे नसब नहीं आएगा। खबर अनचेंज रहती है, अभी खबर के सामने कोई नसब देने वाला है नहीं, इसलिए इस पे रफा ही रहेगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। चले, इसलिए मैं अपनी वालिदा के साथ कल जाऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा। कौन? चले हाफिज साहब अनम्यूट करें। हाफिज साहब, जुनैद अहमद अनम्यूट करें आप। शायद वो दरसगाह में होंगे। चले शजरत, अब आपकी टर्न आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इसलिए का क्या आएगा? लिहाजा। हाँ लिहाजा आएगा, आप तो सब जानते हैं माशाल्लाह। जी, लिहाजा
ایک منٹ, کون سا ہو گیا یہ؟ اس لیے میں اپنی والدہ کے ساتھ کل جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا. جی, لہذا أنا ہاں أنا انا مع مع والدي والدی سوف أذهب سوف اذهب کل کو بولتے ہیں غدا. غدا میں آپ کے لیے لکھتا ہوں, غدا. اور آگے اگر اللہ نے چاہا, یہ ہوتا ہے انشاء اللہ. إن شاء انشاء الله لا اللہ, انشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بولے اپنی والدہ کے ساتھ, والدی یہ صحیح ہے؟ میری والدہ مطلب میں والدی, اپنی والدی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والدی کا میری والدہ والدہ یا والد؟ والدتی والدتی مع والدتی. اچھا یہاں مجھے ایک بات بولے, لہذا انا مع والدتی سوف اذهب غدا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بولے یہاں انا آپ نے کیوں سامنے لایا؟ کیا ضرورت تھی انا لکھنے کی؟ اس میں اذهب میں تو انا لکھ چھپا ہے نا. سر پھر کیا ضرورت ہے؟ ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں نا اس کو, لہذا اذهب یا سوف اذهب ایک ہی بات ہے. چلیے سوف ابلغ سا اذهب مع والدتی غدا انشاء اللہ. ایسے ٹھیک ہے نا. لہذا ایکچولی یہاں پہ سبب محذوف ہے, لہذا سبب اس سبب کے لیے, اس سبب کی وجہ سے, اس ریزن یعنی اس لیے. سوف یا ساذهب مع والدتی غدا انشاءاللہ, میں کل جاؤں گا اپنی والدہ کے ساتھ انشاءاللہ. یہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ, اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں. چلے زرینہ آپ انمیوٹ کریں. جی سر. لیکن وہ ہرگز ہماری نہیں سنے گا. لیکن کے لیے تو لیکن ہی آئے گا نا. لیکن نہیں آئے گا. ہاں لیکن ہاں لم, ایسا آپ بولیں گے میں ویسا لکھوں گا. لیکن کیا لیکن لکھوں؟ لیکن میں کیا لکھوں؟ لم لیکن لم یسمعو سنے گا. یسمعو یسمعو یسمعون آئے گا. یسمعون. ہاں اس کا یہ ڈراپ ہو جائے گا نا, نون ڈراپ ہو جائے گا نا, لائٹس ہو جائے گا. یسمعو ہوئے گا نا. اوکے ٹھیک ہے. یسمعو اور پھر آپ نے کیا بولے؟ لیکن وہ ہرگز نہیں سنے گا. لیکن وہ ہرگز ہماری نہیں سنے گا. اوپر لکھا ہے نا یہاں, لیکن وہ ہرگز ہماری نہیں سنے گا. نہ دیکھیں یسمعون یسمعون نہ یوں نہیں یسمعون نے ہماری نہ آتا ہے, یہ نہیں معلوم. نہ لنا آتا ہے. لنا اچھا ہمارے. ہاں سمع یسمعو یہ جو ہے یہ صلہ لام کے ساتھ یوز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ زرین آپ کو یہ بتا دوں, جو لم یسمعو ہے نا, ہاں لم یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہ نفی, لم ہرگز نہیں. یہ نفی یہ نفی
नफी जहद बिलम है, नफी जहद बलम है। ये तो पास्ट में नफी कर देगा उसने, लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। और यहाँ पे लाकिन्ना, लाकिन्ना हु बनना चाहेगा फिर, लाकिन्ना हु, क्योंकि लाकिन्ना हरफ मुशब्बह बिल फिल जुमले इसमें पे दाखिल होता है। मुशब्बह। उसने हमारी हरगिज न सुनी, तो पास में चला गया लम की वजह से। हमने भी लम पढ़ा ही नहीं, हमने भी लम पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो हरगिज हमारी नहीं सुनेगा। इट इज इन फ्यूचर ना। आपको उर्दू पढ़ना आती है? जी नहीं सर। आपको उर्दू नहीं? अच्छा, ये ऐसे है। हिंदी पढ़ना आती है आपको? हाँ लेकिन वो हरगिज हम्म यूं लिखा है, हाँ ठीक है। सुनेगा। सुनेगा। सुनेगा ये किस टेंस में है? ये फ्यूचर में है ना, फ्यूचर पास्ट। में। हाँ फ्यूचर टेंस। पास में नहीं है, पास में थोड़ी है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर यस टेंस। नो। तो ये जो लम, जब मुजारे के सामने लम लगते हैं तो पास में नफी होती है। जब लन लगेगा ना तब प्रेजेंट में, सॉरी, तब फ्यूचर में नफी होगी, जब लन होगा। लन ठीक। ठीक है, हाँ ठीक चलिए है सर। यही देखिए। अब यही ये सेंटेंस कैसे होगा, हम सुनेंगे ये, किसकी जुबानी सुनेंगे हम। चलिए सईद साहब आप बता दें कैसे करेंगे, सईद साहब। सर लाकिन्नहु लाकिन्नहु लन यस्मअना, लाई यस्मअना, यस्मा लना। मैंने भी बोला समिया यस्माउ, यस्मअ लना। ये हरफ जर लाम के साथ यूज होता है, इसके साथ सिला ला यूज होता है। यस्मा, यस्मा, सर किसके साथ होता है हरफ जर लाम? समिया यस्माउ, सुनने के साथ, समिया फेल के साथ। जब भी आप पढ़ते ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा, पढ़ते ना नमाज में, समी यस सर। अल्लाह, सुना अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमिदाहू उसकी तारीफ की। इसके साथ हमेशा ले हरफ जर इस्तेमाल होगा, सिला, सिला के तौर पर, ठीक है ना, लन प्रपोजिशन। यस्मअ लना आएगा। लन यस्मा लना, ये क्यों यस्मा क्यों? सर इसे ना नस्ब आएगा नवासिब की लम, वजह। लन की वजह से नस्ब आएगा, लन यस्मा लना। ज़रीना यहाँ देखे, लाकिन्नहु लन यस्मा लना। जो लन है ना, लन, लन नफी करता है फ्यूचर में। देखिए अगर मुजारे, अगर फेले मुजारे के सामने लन लगा दें तो नफी होगी और मीनिंग निकलेगी फ्यूचर की नफी। वो हमारी नहीं सुने, हरगिज नहीं सुनेगा। अगर हम लिखते हैं लम यस, लम यस्मा, अगर यूं लिखिए लम यस्मा, फिर उसे तो जज्म आएगा, लम यस्मा, लम की वजह से जज्म आता है, लम यस्मा, यूं बनेगा लम यस्मा लना। वो क्या हुआ, उसने हमारी नहीं सुनी, वो फिर पास की नफी होगी। इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे, हम आगे पढ़ लेंगे। इसको नफी जहद कहते हैं, ये होता है नफी जहद, और ये होता है नफी ताकीद। ये जो ये होता है, ये होता है नफी ताकीद, ठीक है ना। ये हाँ जी। फ्यूचर की नफी कर देता है और ये पास की नफी कर देता है, लम पास की नफी कर देता है, ठीक है। हाँ जी सर। चले माशाल्लाह। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? लाकिन्नहु लन यस्मा लना, ये किसी को कोई कंफ्यूजन है? सईद साहब यहाँ समझे थे, लाकिन्नहु क्यों लिखा, हु क्यों लिखा आपने, हु कहाँ से लाया? लेकिन वो, ठीक है, लाकिन तो ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? इसमें तो यस्मा में है ना, वो खुद ही मौजूद है यस्मा में, यस सर। फिर क्यों लिखा हूँ? सर ये है ना जुमला इसमें पे दाखिल होगा। वेरी गुड। पहले इसको जुमला इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए ये एक्चुअली यूं था, ये यूं था लन यस्मा, ये यूं था लन यस्मा लना, यस्मा लना, ठीक। अब जब हमें लाकिन्ना ऐड कर लेना है सामने, जब लाकिन्ना ऐड किस पे होगा, वो जुमला फेले पे ऐड होगा नहीं, वो जुमला इसमिया में यूज होगा।
اب جملہ اسمیہ میں اس سینٹینس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیں گے. کیسے کنورٹ کریں گے؟ جو یسما، جو اس یسما میں جو ہوا ضمیر ہے اس کو سامنے لائیں. کیا بنا؟ ہوا لن یسمع لنا. اب ہوا کے سامنے جب لاکنہ آئے گا حرف مشبہ بالفعل تو اس ہوا پہ نصب دے گا. اب جب اس پہ نصب دے گا تو کیا بنے گا؟ لاکنہ لن یسمع لنا. اس طرح سے. I hope now it is clear. کلیئر ہے؟ جی مدینہ آنا تو بولے. چلے ماشاء اللہ. یس سر. اب نیکسٹ ہے کیوں نہیں سنے گا ہماری وہ؟ کیونکہ وہ ہے ہی گھمنڈی. کیونکہ وہ ہے ہی گھمنڈی. چلے شجرت بتا دے. کیونکہ کا کیا لکھیں گے سر؟ یہ تو میں نے بولا ہے بہت بار. کہ کو کیا بولتے ہیں؟ کہ کو انا. ویری گڈ، انا. اور کیوں مطلب ریزن نا، یعنی لیے. کیا بولیں گے؟ لے. کیا بولیں؟ لأنا. ہاں بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ یس سر. لے انا. کیونکہ وہ ہے ہی گھمنڈی. لے انا. لأنه مغرورتن. کیوں؟ متکبرن بولتے ہیں. متکبرن. اچھا مغرورن بھی ٹھیک ہے بٹ متکبرن صحیح ہے. مغرورن بھی ٹھیک ہے ویسے. متکبرن لأنه متكبر. متکبر. رن کیوں؟ مفعول. یہاں کون سا فعل ہو رہا ہے؟ وہ گھمنڈی ہے. اب اس میں کون سا فعل ہو گیا؟ کون سا کام ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ ہے نا. یس سر. وہ ہے ہی گھمنڈی تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں کیا فعل اور کیا فاعل کیا مفعول ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہی نہیں ایسا. جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے وہ سب. یہ خبر ہے. متکبر خبر ہے. اسے مرفوع آئے گا. متكبر. متکبرن. یاد رکھ لے جملہ اسمیہ میں فعل فاعل مفعول کا کوئی کنسپٹ ہوتا ہی نہیں. یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ لأنه متکبر، کیونکہ وہ متکبر ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہے ہی متکبر، ہے ہی گھمنڈی. اس میں تو ہی بھی کچھ ہے نا. اس کا بھی ترجمہ ہم نے کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اللہ میں تاکید ایڈ کریں گے. ہاں کریں آپ. بولے کہاں؟ لمتکبر. لا متکبر. ٹھیک ہے. لا متکبر. اسلام تاکید سے کیا اعرابی عمل ہوگا؟ اس سے کیا اعرابی عمل ہوگا؟ جی کچھ نہیں. اور ایشور ایک منٹ. جی بولیں. کچھ نہیں ہوگا سر، ایسے ہی رہے کچھ نہیں ہوگا. پکا؟ گا. یس سر. چلے کوئی اور ایک طریقہ ہے اس سینٹینس کو لکھنے کا لام تاکید یوز کرنے کے بغیر؟ کسی اور طریقے سے لکھ سکتے ضمیر کا یوز کر سکتے ہیں؟ کریں بولیں. جی بولیں. لأن ہوا لأن ہوا لأن ہوا متکبر. یوں لأنه سر ایسے ہی رہے گا. لأنه ایسے ہی رہے گا. اس کے بعد ایک ضمیر مرفوع ضمیر لائیں گے جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوا اس لیے لائی. جیسے ہم کہتے ہیں نا
انک انت الغفور الرحیم، تو ہی تو ہے غفور الرحیم. ایسے ہی لأنہ ہوا متکبر، کیونکہ وہ تو ہے ہی گھمنڈی، وہ تو ہے ہی متکبر. ایسے لکھ لیں گے ہم. ٹھیک، Yes, sir. یہ سمجھ آیا؟ یہ سب کو سمجھ آ گیا؟ Yes, sir. چلے ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، پھر سے جوائن کر لیتے ہیں 5 منٹ کے لیے. جلدی جوائن کریں پھر سے سب. بولے سعدیہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے تاکہ وہ تمہاری سنے. ستذهب تذهب ستذهب معنا معنا. ہم، م، لكي یہاں پہ ہم یوز کریں گے کائے، لکائے، ان میں سے کوئی بھی، یا پھر لے، ہے نا. لے بھی تو یوز کر سکتے نا، لے جی سب سر میں کوئی بھی. اچھا لے لكي يسمعه یسمع، يسمعه یسمعہ، یسمع، يسمعك یسمع اکا یا اکا، أك یسمع اکا. اچھا اس کو کوشچن بناتے ہیں. اتذهب، ہے نا، اتذهب معنا یا ستذهب، یا ٹھیک ہے اتذهب بھی چلے گا. اتذهب کیونکہ تم ہمارے ساتھ چلو گے، ایکچولی ہے کوشچن نا، تم ہمارے ساتھ چلو گے تاکہ وہ تمہاری سنے. اتذهب معنا لکي يسمع. أيضا ہوگا بھی ہاں ایزن بھی ایڈ ہوگا. کیا لکھیں گے؟ اتذهب، أيضا اتذهب ایزن معنا، ٹھیک ہے. معنا لکي يسمعك لکھا. میں نے ابھی بولا تھا اس سے پہلے سمع يسمع، یہ ہمیشہ اور ہمیشہ حرف جر لام کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اس کا صلہ لام ہوتا ہے. لیسمع، لیسمع لک، یوں لکھیں گے ہم، لیسمع لک. ٹھیک ہے جی، لیسمع لک، جی اس طرح سے لکھ لیں گے، لیسمع لک. اتذهب ایضا معنا لیسمع لک. اب یہ ذرا سمجھائے. جی یہ تذهب ہے مضارع، فعل مضارع، اور مخاطب کے لیے ہے. ایزن مطلب بھی، معنی ہمارے ساتھ نہ آئے گا، منصوب فارم میں. لکئی ہوتا ہے تاکہ، یہ ہم فعل مضارع پہ استعمال کرتے ہیں. یہ منصوب سے فارم، آئے یہ گا کیا منصوب فارم ہے نا کی؟ یہ منصوب فارم ہے یا مجرور فارم ہے بھی یہاں؟ یس مجرور، سوری مجرور. ٹھیک، آگے. لکئی سے یسمع سے یسمع بن جائے گا. کائی لکائی، لکا. ہاں بالکل، ماشاء اللہ. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے. چلے یہ ضروری ہے کہ کوشچن ہی ہوگا یہ، مطلب ہم بولتے ہیں نا ایسے بھی تم چلے بھی ہمارے ٹھیک ہے، ساتھ اب کاٹ دیتا ہوں، کیا ہی فرق پڑتا ہے، کیا ہی فرق پڑتا ہے، اب کاٹ دیا بس. جی سر. اور آپ کہہ رہے ہیں نا یسمع کے ساتھ حرف جر آتا ہے، تو ہم کیوں اس کو فتحہ لکھتے ہیں لیکن ضمیر کے ساتھ؟ دیکھیے اگر یہ ہوتا، اگر یا ضمیر ہوتی تو لی لکھتے،
اگر ہا ضمیر ہوتا تو لغو لکھتے، ٹھیک ہے نا. اگر ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس ضمیر کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اگر کا ضمیر ہے تو لکا ہوتا ہے، لکا نہیں ہوتا، لکا آتا ہے. اگر یا ضمیر آئے گی تو پھر لی بنے گا، کیونکہ یا کسرہ لاونگ ہے. اگر یہاں فتحہ ہے تو پھر پڑھنے میں ایزی کیسے ہوگا؟ یہ لکا پڑھ کے، لکا پڑھ کے ایزی نہیں لگتا پڑھنے میں. ایسے ہی ہو ہم نے پڑھا ہے، ہو اگر یہ بھی اپنے سامنے کس کو کیا کہتے ہیں، لام پہ فتحہ کوئی پسند کر دے گا، ہے نا. لہو پڑھنا مشکل ہوگا، لہو پڑھنا مشکل ہوگا، لہو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں لہی نہیں آتا ہے، یہ لہی نہیں آتا، لہی نہیں آتا، لہو آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈپینڈ کرتا ہے کون سی ضمیر کے سامنے ہم حرف جر لام کو یوز کرتے ہیں. تو لکا اس طرح سے آتا ہے. اور کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ آگے بڑھے ہم، چلے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ سینٹینس ہے، اور اپنی ماں کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس لے جائے تاکہ وہ تمہاری سنے، اور اپنی ماں کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس لے جائے. ایکسپرٹ کو کہتے ہیں حاذقن، حاذق کہتے ہیں ایکسپرٹ کو. یہاں لکھتا ہوں حاذقن، یہ ہوتا ہے ایکسپرٹ. جی اب بولے. چلے چلے شجرت بولے آپ. و و والدته والدته عند عند طبيب حاذق. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس میں لے جانے کی بات کہاں آ گئی؟ اور اس والدتی ہی، والدہ پہ جر کیوں آیا؟ والدته سعید صاحب سمجھائیں شجرت کو کیسے آئے گا؟ والدته وَسَيَذْهَبُ ماشاء اللہ. وَسَيَذْهَبُ، ہم یہاں بھی سا استعمال کر سکتے ہیں، ستذهب یہاں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ بول رہے ہیں وَسَيَذْهَبُ بِأُمِّهِ بِأُمِّهِ إِلَى طَبِيبٍ إِلَى طَبِيبٍ حاذق حاذق أَيٌّ. ایون. اچھا ٹھیک ہے، ایون ٹھیک ہے. سمجھائے آپ؟ سر وا کا مطلب اور، سَيَذْهَبُ وہ لے جائے گا. سر ذہب کے ساتھ اگر لے جانے کا مطلب ہوگا اس کے ساتھ صلہ یوز کرتے ہیں با ویری مفعول کے گڈ، ساتھ. ماشاء اللہ. سر اس لیے آئے گا بے امی، اس پر اب جر آئے گا. ٹھیک. امی ہی اس کی ماں. الا طبیبن ڈاکٹر، الا طبیبن حاذقن یہ مرکبی توصیفی ہے، اس لیے دونوں مجرور آئیں گے الا کی وجہ سے. ماشاء اللہ ویری گڈ. الا طبیبن حاذقن ایون مطلب ایون شاید کسی. دیکھیں یہاں ایون یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے طبیب کو نکرہ لکھا نا. اگر ہم طبیب لکھتے تو کوئی مخصوص ہو جاتا ہے، یہاں نکرہ لکھتے مطلب کوئی بھی طبیب ہو سکتا ہے، یہ ہے نا. تو جو یس سر. کسی کی میننگ خود نکرہ دے رہا ہے، طبیبن خود دے رہا ہے، اس لیے ایون لکھنے کی کوئی ضرورت جی سر. نہیں ہے. اگر ہم اس کو الف لام سے کیا کہتے ہیں اس کو معرف کر دیتے تو پھر بات بن جاتی. اب ہم کیا لکھتے آگے؟ اگر ہم نے نکرہ لکھا تو اس میں الا طبیب ہاں نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس. الا طبیب حاذق. اگر الف لام ایڈ کریں گے لاسٹ میں ایون لکھنا ہے پھر؟ نہیں، جب ہم الف لام ایڈ کر لیں گے نا تو ہم اس کو مخصوص کر دیتے ہیں، پھر تو کوئی پرٹیکولر ہے، پھر ایون کا کیا مطلب؟ یس سر پھر نہیں آئے گا.
Yes, sir, yes, sir. यहाँ पे सईद साहब एक बात बता दूं, यहाँ पे क्या था, तुम भी हमारे साथ चलोगे ताकि वो तुम्हारी सुने और ताकि अपनी माँ को किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ले जाए। तो ताकि का इफेक्ट यहाँ भी होगा, क्योंकि ये यज़हब, वावे अतफ है जो मैं कल समझा रहा था, वसयज़हब yes, sir. आना चाहिए, है ना। इस ताकि का इफेक्ट Yes, भी होगा, लिकई का इफेक्ट यहाँ भी होगा, तो ये यज़हबा बनेगा, सयज़हबा बनेगा। ठीक है जी मदीना, yes, sir. ये क्लियर हो गया? ये सबको समझ आया? शजरत समझ आया क्या? जी सर। शजरत को समझ आया? यस सर। ववालिदतिही इंद तबीबिन हाजिकिन, पता नहीं क्या क्या। तो अभी सैयद साहब ने जैसे कहा ऐसे ही लिखेंगे। और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है जी? कल के एग्जाम के लिए सब लोग प्रिपेयर करें, कल इंशाल्लाह कल के पेपर में सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो तखफीफ होती है हुरूफ मुशब्बह में फेल की, उनको भी देख लेना, सबको देख लेना, मजहूल को भी, मारूफ को भी, बिल्कुल पहले से लेकर कल तक जो कुछ पढ़ा आज तक, इनफैक्ट इस जो आज मैंने समझाया, आज जो मैंने बातें कर ली, इन बातों में से भी पेपर में होगा।